الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. فطری طور پر آج کے خطاب کا موضوع وزیر اعظم پاکستان کے قومی ایجنڈے کی جو پہلی قسط کل رات ہمارے سامنے آئی ہے وہی ہے. پوری تقریر میں نے براہ راست ٹی وی سے بھی سنی، سرخیاں پھر آج اخبارات میں دہرا بھی لی اپنے ذہن میں. میرا جو رد عمل ہے ان کی اس تقریر پر اور ان کے اس قومی ایجنڈے پر، وہ دو متضاد احساسات کا مجموعہ ہے. بعض اعتبارات سے بہت شدید افسوس بھی ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مایوسی بھی ہوئی. لیکن بعض پہلوؤں سے خوشی بھی ہوئی ہے اور اطمینان بھی ہوا ہے. اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کے لیے جو مواد اس تقریر میں ہے، ان دونوں کا جو پس منظر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح واضح کر دوں. جس بات پر شدید افسوس ہوا اور مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کی اس تقریر میں نہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بند کرنے کا کوئی ذکر ہے، نہ پاکستان کے دستور میں سے نفاق کی تطہیر کا کوئی تذکرہ ہے، جو اصل میں اہم ترین چیزیں ہیں پاکستان کے بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے. اس لیے کہ پاکستان کا بقا اور استحکام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے اگر یہ ترقی کر بھی لے گا اور یہ اسلام کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر جنگ بند نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تائید اور توفیق کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، جس کی کہ ہم اس وقت شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم پر دباؤ آ رہا ہے، عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے. ان دونوں اعتبارات سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مایوسی ہوئی ہے کہ نہ تو سود کے انسداد کا کوئی تذکرہ تک ہے، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس سودی معیشت کو مزید فروغ دینے کی بات موجود ہے. جس بڑے پیمانے پر اب وہ صنعتی قرضے دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں بینکوں سے، وہ ظاہر بات ہے سود پہ ہے. گویا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ اب سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں، جیسے کہ اس سے پہلے وہ پیری ٹیکسیوں کے معاملے میں ہوا یا اور چیزوں کے معاملے میں ہوا. اس میں یہ ہے کہ بلکہ ایک اور پہلو سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے شاید پابندی لگا دی ہے یا لگانے والی ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان پر لازم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی تنخواہ کا 10% جو ہے اس میں لازماً ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے. گویا کہ اب ریاستی جبر کے ساتھ ہر سرکاری ملازم کو سودی معاملے کے اندر ملوث ہونا پڑے گا. تو اس پہلو سے یقیناً شدید مایوسی بھی ہے، افسوس بھی ہے، رنج بھی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بہت کام ہو چکا ہے. بلا سود بینکاری کے سلسلے میں بہت کام ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہمارے ہاں نظریاتی کونسل نے ایک بڑی مفصل اس کے لیے رپورٹ اور پورا خاکہ بیان کر کے رکھ دیا تھا، تیار کر کے رکھ دیا،
جس کو بڑا خفیہ ڈاکومنٹ بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ تو میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا جب میں شورا میں تھا اس وقت 2 مہینے کے لیے، اسی میں ایک کام یہ بھی میرا ہو گیا تھا اللہ کی فضل سے۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم نے بڑی محنت سے رپورٹ تیار کی، اب اس رپورٹ کی امپلیمنٹیشن تو دور رہی، اسے شائع کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ اس پر میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے چونکہ اس پر محنت ہوئی ہے، پیسہ لگایا وہ اس ملک کے عوام کا لگا، کسی کے باپ کا نہیں لگایا، خرچ ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ کہ یہ ایک علمی ایک محنت ہے، اختلاف ہو لوگ لیکن یہ کہ ایک علمی بحث تو شروع ہو جائے گی، تو آپ اسے شائع ہونے کی اجازت دیجیے۔ تب انہوں نے اجازت دی تھی۔ اس وقت بہرحال میں ان کے گڈ آفیسز میں تھا اور میرا کچھ لحاظ کرتے تھے، تو یہ بات انہوں نے مان لی تھی۔ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ابھی مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ خود جو راجہ ظفر الحق صاحب کی جو کمیٹی بنائی تھی نواز شریف صاحب نے، اس نے بھی اس سے آگے بڑھ کر کام کر لیا۔ سوال ہے امپلیمنٹیشن کا، اس کے لیے تو نیت چاہیے، ارادہ چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ فقدان ہے۔ تو اس ملک میں غیر سودی معیشت، غیر سودی بینکاری پر بہت کام ہو چکا ہے، اب تو اصل میں امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے۔ اس میں یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نقشہ موجود نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہمارے پاس خاکہ موجود نہیں ہے۔ خود سرکاری ایجنسیوں کے تحت جو کام ہو چکا ہے، خود یہ کمیشن انہی کا بنایا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا، ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں اس نے کام کر تیار کر دیا ہے، پورا موجود ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اب سوائے افسوس اور صدمے کے اظہار کے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس وقت۔ اسی طریقے سے دستور میں سے ان چیزوں کو نکالنا اور دستور کو ان چیزوں سے پاک کرنا جن کی بنا پر اس میں منافقت ہے، تو اسلام ہے بھی لیکن غیر مؤثر ہے۔ اس اسلامی جو دفعات ہیں ان کے لیے کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی انفورسنگ اس کے پیچھے طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، بس ایکسرسائز انفیڈیلٹی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کام کرتی رہے، رپورٹیں پیش کرتی رہے، اس کی تنفیذ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ شریعت کوڈ کے معاملے کی تنفیذ ضروری ہے لیکن شریعت کوڈ کے اوپر پابندیاں، دستور پاکستان بھی اس سے ماورا ہے، اور جو عدالتی قوانین ہیں پروسیجرل لاز وہ بھی اس سے ماورا ہے، آئلی قوانین بھی ماورا ہے، مالی قوانین بھی تھے، وہ تو یہ کہ 10 سال کے لیے پابندی تھی، وہ ہٹ گئی۔ مجھے آج ابھی یہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ چپ دی ہے ایک صاحب نے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کل کے اخبار خبریں کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں نے میاں نواز شریف سے بالمشافہ ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ نفاذ اسلام میں مخلص ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ کی ہر تقریر میں اس ملاقات کے ذکر سے نالا ہو چکے ہیں۔ خبر نہیں آپ نے کس آلے سے معاف کیا اور میاں صاحب کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا، حالانکہ ان کے شب و روز اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ نہ تو ملک میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی ذات پر۔ ان کے راستے کی اصل رکاوٹ امریکہ نہیں بلکہ میاں صاحب کے اندر کا شیطان ہے۔ برائے مہربانی اپنے موقف کی وضاحت فرما دیں۔ میری وضاحت تو یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، ہمیں تو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ شاید یہی کمزوری تھی میری کہ میں نے اپنی اس ملاقات میں محسوس کیا، میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ ان کے چہرے پر خلوص کے آثار تھے، اور میرا تاثر یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک مغالطہ بھی آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب جو صورت سامنے آ رہی ہے اس سے واقعتاً ان صاحب نے جو رکا لکھا ہے ان کی بات کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے میں نے وہ پورا رکا آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ بہرحال یہ تو مرثیہ کہہ لیجیے، افسوس کا اظہار کہہ لیجیے، اپنی مایوسی کا اظہار کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ اس میں جو پہلو خوشی کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ ہمیں بہرحال فار اینڈ اگینسٹ، پروز اینڈ کونس دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی دشمنی میں اس کے سارے عیب ہی عیب نظر آئیں، لیکن کوئی اس کی خیر اور اس کو خوبی اگر ہے تو اس سے نگاہیں جو ہے وہ پھینک لی جائیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا حبک شیء یعمیک ویصب، کسی سے محبت ہے تو اس کے سارے عیب بھی انسان کو ہنر معلوم ہونے لگتے ہیں، کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔
کسی سے دشمنی ہے تو اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر ہی نہیں آتا، تو اس سے بچنا چاہیے، ایک معتدل اور متوازن طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جو مایوسی کا پہلو ہے وہ میں نے عرض کر دیا، لیکن خوشی کے جو پہلو ہیں ان کے ضمن میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی جو ایک مہم شروع کی گئی ہے اس کے ضمن میں یقیناً جو پیش رفت ہوئی ہے رات کی تقریر کے حوالے سے وہ دل خوش کن ہے، حوصلہ افزا ہے۔ فضول خرچی اور تبذیر، آیات بھی وہی پڑھی تھی قاری صاحب نے ان کی تقریر سے پہلے دن میں کہ تبذیر کی شدید مذمت ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ تو فضول خرچی اور تبذیر اور تللوں کے اندر اور نمود و نمائش میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے سادگی اور کفایت شعاری کی طرف پیش قدمی کے لیے جو مثالیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہیں، حوصلہ افزا ہیں، دل خوش کن ہیں۔ پھر اسی خود انحصاری کے ضمن میں زراعت کی ترقی کے ضمن میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور رس اس کے نتائج نکلیں گے۔ مثلاً یہ کہ زرعی اصلاحات جو ہمارے ملک میں 2 مرتبہ ہوئی ہیں اور اس میں جو چور دروازے پیدا کر لیے گئے تھے یا کچھ لوگوں نے جو زمینیں دی زرعی اصلاحات، ایک مرتبہ صدر ایوب صاحب کے زمانے میں اصلاحات ہوئی تھیں اور ایک مرتبہ پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں، اگرچہ فی الاصل یہ دونوں جو ہیں اصلاحات وہ صرف ثمار کی کھٹ کھٹ کے درجے میں تھیں، وہ ابھی لوہار کا ہتھوڑا تو ان میں تھا ہی نہیں کہ جو جاگیرداری کو اور اس جو زمین کا سود ہے اس کو ختم کرنے کی طرف جو ہے کوئی فیصلہ کن قدم جس کو کہا جا سکتا وہ تو تھا ہی نہیں، لیکن وہ ثمار کی کھٹ کھٹ سے بھی بچنے کے راستے چور دروازے ایک جاگیرداروں نے اور بڑے زمینداروں نے نکال لیے تھے، اور کچھ لوگوں نے ہیلوں بہانوں سے جو زمین کہیں ان کی ضبط ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی تھی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ اس کو واپس لینے کا، واگزار کرانے کا اور ان 2 زرعی اصلاحات کو پورے طور پر مستحکم کر کے نافذ کرنے کا اگر فیصلہ ہے تو صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے انگریز کی وفاداری، اور ظاہر بات ہے کہ انگریز سے وفاداری کا مطلب جو ہے وہ ملک و ملت سے غداری کا معاملہ تھا، تو اس کے صلے میں جاگیریں حاصل کی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ وہ ہم واپس لے لیں گے، اگرچہ اس میں بڑا کافی مسئلہ کھلے گا، پینڈوراس باکس ہے، اس لیے کہ یہ تو بڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ اکثر و بیشتر معاملات ایسے ہیں کہ پہلے بھی وہ لوگ مغلیہ دور کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے اندر ان کی ایک حیثیت تھی، اسی وقت سے چلی آ گئی تھی، کیونکہ فیوڈل نظام ہی تو تھا، مغلیہ نظام بھی فیوڈل نظام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا۔ اب اس کے بعد اس میں اضافے ہوئے، یا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص انگریزی دور ہی کے اندر جاگیردار بنے، بہرحال اس میں جو بھی کچھ ہو سکے، جس درجے میں بھی ہو سکے، یہ میرے نزدیک پیش رفت ہے، اور یہ ملک کے اندر زرعی پیداوار کے بڑھانے کا یقیناً ایک ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ٹریکٹر کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے کہ میکینائزڈ جو ہے ہمارے ہاں ایگریکلچر کو جتنا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پروڈکشن جو ہے بڑھے گی۔ جو ماہرین زراعت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو یہاں تک جا چکی ہے کہ فی ایکڑ 80 من گندم کی جو ہے وہ فصل حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے یہاں ابھی وہ 20 من ہے، اس لیے کہ ہم نے اس طرف جو ہے پیش قدمی نہیں کی۔ پھر یہ کہ اسی کے سلسلے میں یہ کہ صنعت و حرفت کو بھی عوامی سطح پر زیادہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے جو قرضوں کی اسکیم بنائی اس کا وہ پہلو تو خراب ہے کہ وہ سودی سارا نظام ہوگا اور بڑے پیمانے پر لوگ ملوث ہو جائیں گے، لیکن یہ پہلو کہ اس سے بہرحال صنعت و حرفت کے کچھ نہ کچھ دروازے کھولیں گے، چھوٹی انڈسٹریز جو ہے اس کے طرف لوگ مائل ہوں گے، کام ہوگا، بحیثیت مجموعی جو ہے یہ ملک کی کہ خود کفیل ہونے اور خود انحصاری کی طرف جو ہے پیش رفت میں ممد ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہضم شدہ قرضے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں اور کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہضم کیے ہوئے ہیں، ان کے ضمن میں بھی اگر واقعتاً جو عزم اور ارادہ ظاہر کیا گیا ہے رات اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ چیز بھی یقیناً ایک قابل تعریف بات ہے اور اس کے اوپر واقعتاً اقدام ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی طرف پیش رفت جو ہے وہ ایک مثبت انداز میں ہو سکے گی، اور اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ 2 انتہائی قابل تقلید مثالیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے پیش کی۔
جب انہوں نے سول سیکریٹریٹ اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چھوڑا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ محل جو ہے بہت بڑا، اسے چھوڑے تب کی بات ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے، ایک عزت، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چھوٹے مکان میں منتقل ہو جاؤں گا، یقیناً ایک ذاتی مثال پیش کرنا ہے قوم کے لیے، تاکہ اس سے وہ عمل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر آگے بھی بڑھے۔ اسی طریقے سے ان کی جو شریف فیملی کے جو قرضے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی بہت سی پلیز بیان کی کہ یہ قرضے ہم پر بڑے مصنوعی انداز میں چڑھا دیے گئے، اور ابھی اس سلسلے میں مقدمات میرے سماعت ہیں عدالتوں میں، لیکن میں مقدمات کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ نیلام کریں اور ہمارے ذمے جتنے قرضے وصول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی فیصلہ کن اور جرأت مندانہ اقدام ہے، اور خود ذاتی مثال یہ پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس رخ پر اب پیش رفت ہوگی۔ صوبائیت پرستی جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت کی شکل میں موجود ہے، کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان اس کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ بھیڑوں کا چھتا ہے، بلکہ ولی خان صاحب نے تو اپنے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر سرخ بھونڈ کا لفظ استعمال کیا، آج خود وہ ان کا اپنا اختیار کردہ ہے کہ ہم سرخ بھونڈ ہیں اور شلواروں میں گھس جاتے ہیں، وہاں کاٹتے ہیں وغیرہ۔ وہ تو ان کی بڑی ہی گھٹیا انداز کی بات تھی، لیکن یہ کہ سندھی قوم پرست اور یہ جو بھی ANP کے لوگ ہیں سرحد میں، ان کی طرف سے جو شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، اور کیونکہ کچھ نہ کچھ رواداری کا معاملہ جو ہے اور کچھ اتحاد سیاسی جو ہے نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے شاید وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعی قائیہ قسم کے سیاستدان ہیں، کہ اس وقت انہوں نے ضرورت کے موقع پر ان سے اتحاد بھی کیا، لیکن یہ کہ اب اس قسم کے قومی مسئلے پر ان کے دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے، اور یہ اعلان جو ان کے خلاف خود ان کے کہنے کے مطابق اعلان جنگ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو جس طریقے کی باتیں کہتے رہے ہیں وہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی ایک ہمت والی بات ہے، جرأت والی بات ہے، اور اسے بھی ایک دھماکہ سمجھنا چاہیے۔ ملک میں قومی سطح پر، ملی سطح پر یہ بھی ایک دھماکہ ہے، اس کے اثرات اللہ کرے کہ کوئی برے نہ نکلیں، جیسے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیان آیا ہے، یا قاضی حسین احمد صاحب کا بیان بھی اسی نوعیت کا میں نے دیکھا ہے، تفصیل تو نہیں پڑھی، سرخی صرف دیکھی ہے کہ اس سے چھوٹے صوبوں کے اندر جو ہے احساس محرومی پیدا ہوگا۔ وہ چھوٹے صوبوں کا کون سے ہیں؟ ظاہر بات ہے بلوچستان کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، بلوچستان کو تو شاید کوئی فائدہ ہی پہنچ جائے، اس لیے کہ اسے جو پٹ فیڈر ہے کم سے کم جو نہر نکلی ہوئی ہے اس کے اندر تو پانی زیادہ ہو سکے گا، اس میں کوئی نقصان انہیں نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرحد ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ علاقہ اس کا زیر آب آ جائے گا، جھیل بنے گی، اس میں ان کو نقصان ہے۔ اسی طریقے سے سندھ جو ہے وہ چونکہ جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے سندھ کا، کہ جب سیلاب آتا ہے اور پانی پھیلتا ہے، ایک تو دریا ہے اس کا اپنا بہاؤ ہے، اس کا اپنا پاٹ ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو پانی پھیلتا ہے بہت، تو اس کو کہتے ہیں کچے کا علاقہ، کہ وہاں تو باقاعدہ نہروں کے ذریعے سے آبپاشی نہیں ہے، بلکہ اس طغیانی کے دور میں، سیلاب کے دور میں وہ خود بخود ایک جو ہے وہ وہاں پر جو ہے آبپاشی ہو جاتی ہے، وہاں پہ فصل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس لیے کہ وہ جو پانی نکل جایا کرتا تھا سیلاب کے ذریعے کا وقت جو آیا اور نکل کے بحیرہ عرب میں جا گرا، تو وہ جو ہے پانی اب روکنا ہوگا اسے، کالا باغ ڈیم میں وہ پانی رکے گا تاکہ اسے ایک حساب کے ساتھ پھر جو ہے وہ نہروں میں چینلائز کیا جا سکے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ دونوں کی طرف سے، خاص طور پر ان میں جو صوبائیت پرست اور جو عناصر ہیں ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے اگر ہمت کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بنے گا، اور اگر واقعتاً اس پر وہ پیش رفت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جو صوبائیت کا ہوا کچھ کھڑا ہوا ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ اس کے اندر واقعتاً جیسے کسی انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس پر کبھی ورم بھی آ جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں ورم والی بات بھی ہے، اس لیے کہ دونوں صوبوں میں جو بھی ایک مسلم قوم پرستی کے جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ملی جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اخبارات کے حوالے سے، وزراء ابلاغ کے حوالے سے جو لیفٹسٹ قسم کے لوگ، ریجنل
رجحانات رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو زیادہ مؤثر بناتے رہے، زیادہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا کیس پیش کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ پاکستان کی سالیڈیرٹی، اس کی یکجہتی اور اس کی سالمیت کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی. اسی طریقے سے جو عوامی مشورے دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی پریکٹیکل اور بہت صحیح ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکس ادا کریں. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، اور ٹیکس چوری جو ہے امریکہ جیسے ملک میں سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. وہاں یہ ہے کہ بڑی کھلی چھوٹ ہے، آپ کرتے رہے ہیں، اپنا جو بھی ٹیکس دیتے رہے، بہت کم وہ چیک کرتے ہیں آپ کے بیان ہی کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب چیک کر لیا اور کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو سزا ملتی، بڑے سے بڑا آدمی جو جیل میں پہنچا سیدھا. ایک یہودی خاتون ہے کہ جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی مالک اور بہت اس کا مینہٹن کے اندر بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا علاقہ، بڑا کاروبار، لیکن اس ٹیکس کے مسئلے میں جیل میں گئی یہودی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ امریکہ میں کتنی مؤثر ہے، لیکن یہ کہ یہ IRS جو وہاں پہ کہلاتا ہے، یہ اس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں. تو ٹیکس کا وہاں ٹیکس نہیں ہوگا تو صحیح بات ہے کہ یہ آخر یہ تمام ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی بہت صحیح بتائی ہے، ٹیکس چوری کرنے والا جو خود بے ایمانی کر رہا ہے وہ کسی ایماندار آدمی کو کام نہیں کرنے دے رہا، اس لیے کہ جو شخص ٹیکس نہیں دے رہا ہے اور جو شخص ٹیکس دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن کیسے ہوگا. جس نے ٹیکس دیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت جو ہے جو بھی چیز وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہوگی. جو ٹیکس چوری کر رہا ہے وہ کم کے اوپر بیچ دے گا تو اس کی تو مارکیٹنگ ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی. تو یہ در حقیقت یک طرفہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ متعدی مرض ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ غلط اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وہ یا تو پھر یہ کہ اگر وہ اپنی دیانت پر قائم رہیں گے تو وہ کاروبار سے آؤٹ ہو جائیں گے، ایگزٹ ہو جائے گا ان کا، نکل جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ بھی مجبور ہو کر اور وہ بھی اسی رخ پر پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے بجلی اور گیس کی چوری کا معاملہ، یہ بھی اگر قومی سطح پر ہمارے ہاں، اور اس کی اخلاقی حیثیت ہے، چوری تو چوری ہے، پیسے کی بھی چوری ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نماز کی بھی چوری ہے. نماز کی چوری یہ ہے کہ آپ نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا یا قیام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ چوری ہے. کہ آپ ابھی رکوع سے اٹھے سیدھے ہوئی بھی نہیں، کول کے گئے سجدے کے اندر، تو سجدے سے اٹھے ابھی سیدھے بیٹھے نہیں ہے کہ پھر اگلا سجدہ ہو گیا، تو یہ نماز بھی چوری ہے. تو چوری ہر شے کی ہے، چوری تو چوری کہلائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کا جو معاملہ ٹیکس کا میں نے کہا وہی معاملہ یہاں ہے. اب جو کارخانے دار بجلی چوری کر کے استعمال کر رہا ہے اس کا وہ کارخانے دار کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو بجلی پے کر رہا، اس کا بل پے کر رہا، اس کی تو کاسٹ جو ہے زیادہ پڑ رہی ہے. یہ بھی در حقیقت ہمارے ہاں اس پوری گاڑی کو ایک غلط رخ پر ڈالنے والی چیز ہے، اور اس میں اس کا جو اخلاقی اور دینی پہلو ہے اسے جو نمایاں کیا جانا چاہیے. اگرچہ کیونکہ ان کے پوری تقریر میں نواز شریف صاحب کے دین جو ہے وہ فریم آف ریفرنس میں ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا. یہی حوالہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں ٹیکس دیا جاتا ہے. ان کے سامنے آئیڈیل وہی ہے، نمونہ وہی ہے، اسوہ جو ہے وہ وہی ہے جدید اور سیکولر قسم کی جو سرمایہ دارانہ معیشت کے اندر جو ممالک کامیاب ہو رہے ہیں وہ ان کا آئیڈیل ہے، وہ ان کا اسوہ ہے. اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ باتیں ساری کی. اسی طریقے سے یہ مشورہ چائے اور چکنائی، وہ ایڈیبل آئل جو انہوں نے کہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا یہ چے کا لفظ بھی عربی زبان میں نہیں ہے. چائے اور چکنائی دونوں کے استعمال میں اگر کمی ہو جائے تو قومی معیشت کی سطح پر بہت بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس کی بڑی مقدار بچ سکتی ہے. جیسے پے کا حرف عربی زبان میں نہیں، آپ کو یاد ہوگا مرتبہ یہ بات لطیفے کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ پے سے بننے والے الفاظ تمام کے تمام کے جو شرک دنیا میں ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں. پجاری، پروہت، پوپ، پادری، پیر، وہ سب پے، یہ جو جن سے کہ یہ ساری جو دینی جو ہیں خلل پیدا ہوتے ہیں یہ سب پے سے. پھر ہمارے ہاں وہ بھی بن گیا تھا کہ وہ 3P جو ہے PPP، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس ملک کے اندر جو ہے سیکولرزم کی نمائندہ اور علم بردار، اور خاص طور پر جو اس کی اب جو رہنما ہیں وہ ان کے تو ریکارڈ پر ہیں یہ بیانات کے، شرعی سزائیں جو ہیں وہ وحشیانہ ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جس طرح کھل کر انہوں نے مذمت کی. بہرحال یہ دو چیز جو ہے کوشش کی جانی چاہیے. میں
اس کو پوری طریقے سے خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنی چائے کی کنزمپشن میں کمی کروں. چکنائی تو میں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے، اس لیے کہ اب وہ میرے اس علاج کے بعد جو احکام صادر ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ان میں یہ بھی ہے. بہرحال لیکن یہ کہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر چائے اور چکنائی کی کنزمپشن میں کمی ہونی چاہیے. بہرحال اس سب کا جو حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں معاشی انصاف کی طرف کچھ پیش قدمی اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. اور یہ معاشی انصاف بھی بہت اہم شے ہے، بہت اہم شے ہے. اسی لیے میں نے آج جو آیت اپنی آج کی گفتگو کے لیے جسے عنوان کے طور پر اختیار کیا ہے، آیت کا ٹکڑا ہے سورہ حشر کا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہ جائے، یعنی ایک طبقاتی تقسیم ہو جائے کہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن وہ آٹا صرف ایک طرف پھینک دے گی، دوسری طرف پھینک ہی نہیں رہی. وہ حیض کی طرف تو آٹا جو ہے وہ جا رہا ہے اور حیض ناٹ کی طرف نہیں جا رہا. یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے کہ ایک طرف محرومین ہے اور ایک طرف مترفین، یہ جو کیفیت مالی اعتبار سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں، یقیناً بڑی تباہ کن ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اسلام اس سے پسند نہیں کرتا. اسلام نے آزاد معیشت کا راستہ کھولا ہے. قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے، جبکہ ایمانی، احسانی اور روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک والنٹری سوشلزم ہے. انفرادی ملکیت کی نفی ہے مطلق. انفرادی کیا، قومی بھی ملکیت ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے. تمہارے پاس تو امانت ہے، یہ امانت کے اندر روزہ نزد معاف در حقیقت مالک ہر شے خدا. جو کچھ تمہیں ملتا ہے، چاہے تم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، تو کشتی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، جو ملا ہے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، اللہ کا فضل ہے. یہ ہے روحانی تعلیم. تو فضل کہتے ہیں اس کو جو بلا استحقاق ملے. ایک مزدوری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو رکھا ہے 50 روپے کی دہاڑی پر، اس نے کام کیا، 50 روپے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا اس نے بڑا اچھا کام کیا، محنت سے کیا، دل لگا کے 10 روپے اور دے رہے ہیں آپ سے، یہ فضل ہے. فضل بلا استحقاق ہے، جس کی ڈیمانڈ آپ نہیں کر سکتے، وہ دینے والا اپنی مرضی سے دیتا. تو قرآن مجید میں رزق کو فضل کہا گیا ہے. تو رات سورہ جمعہ میں جو آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. اس میں جائز تمہارا حق جو ہے وہ تمہاری ضروریات ہیں، زائد جو بھی ہے وہ دے دو اللہ کی راہ میں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو کچھ دیا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے، ایک امانت ہے. اس میں سے تمہارا جائز حق ہے تمہاری ضروریات کی حد تک. اس سے جو قدر فاضل ہے، قدر زائد ہے، جو سرپلس ویلیو ہے، اس اعتبار سے وہ در حقیقت فقراء و مساکین کا حق ہے، جو تمہارے حق مال میں رکھ کر اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کہ آیا حق بحقدار رسید کر کے تم وہ چیز پہنچا دیتے ہو ان کو، مسکینوں کو اور محتاجوں کو، یا یہ کہ اس پر قبضہ غاصبانہ جو ہے برقرار رکھ کر اور اسے اپنی دولت بنا لیتے. یہ ہے روحانی سطح پر اسلام کی بات. اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کہاں سے ہوگی جب اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضور نے ساری عمر زکوٰۃ دی نہیں. عام آدمی شاید سر پھوڑ گے میرے اس پوائنٹ کے اوپر. یہ تو رکن اسلام ہے. زکوٰۃ تو ہوگی، اگر کوئی آپ کے پاس دولت ہو تو زکوٰۃ ہوگی. اگر سورج جو ہے نصف النہار پر کھڑا ہو جائے اور وہ ادھر ڈھل کے ہی تھا تو ظہر کا وقت ہوگا ہی نہیں. اگر دولت کسی کے پاس نصاب کی حد تک جمع ہوئی ہی نہیں تو سب زکوٰۃ کا سوال نہیں. اس لیول پر زندگی حضور نے گزاری، فقراء صحابہ نے گزاری، سب نے نہیں. اور پھر صوفیاء کرام نے گزاری، علماء نے نہیں، اکثر و بیشتر علماء نے نہیں، صوفیاء نے. یہ ہے روحانی سوشلزم. لیکن لیگل لیول پر، قانونی سطح پر اسلام کا نظام جو ہے معاشی، وہ ایک آزاد معیشت کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے. انفرادی ملکیت ہے، دکان کے بھی مالک ہو سکتے ہو، مکان کے بھی ہو سکتے ہو، کھیت کے بھی ہو سکتے ہو، کارخانے کے بھی ہو سکتے ہو. زیادہ محنت کرو تم جب کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. ایک حد سے بڑھ جائے گا تو زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی جبرن تم سے نہیں لیا جائے گا. اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم باقی سارا دے کر اور اللہ کے ہاں اپنا مقام